السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں، شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ پروگرام میں ہمیں مزید جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے مایہ ناز معیشت دان پروفیسر ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم، آپ سے گفتگو کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ کہا ہے کہ IMF کی شرائط پوری کرتے کرتے ہم الٹے سیدھے ہو گئے ہیں، دعا کریں جلد IMF سے معاہدہ ہو جائے، جبکہ وزیر اعظم کے جو وزیر خزانہ اسحاق ڈار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ IMF چاہتا ہے پاکستان پہلے سری لنکا بنے، پاکستان کے خلاف جیو پولیٹکس ہو رہی ہے۔ وزیر خزانہ یہ اب بات کر رہے ہیں، پروفیسر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہوں نے تقریباً فروری میں یہ بات کی تھی، اس پر ہم مفصل گفتگو کریں گے۔ کس بیس پہ یہ پریڈکشن تھی یا یہ تجزیہ تھا ڈاکٹر صاحب کا، اس پہ ہم ذرا ڈیٹیل بات کریں گے۔ دوسری جانب اگر ہم سیاسی معاملات کی بات کریں تو وہ بھی معیشت سے جڑے ہیں۔ آج جو مسلم لیگ نون کی جنرل کونسل کا اجلاس ہوا ہے، اس میں مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کو پارٹی کا چیف آرگنائزر منتخب کیا گیا ہے، شہباز شریف صاحب صدر ہیں، اور اس موقع پہ مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ جب حکومت سنبھالی تو پاکستان ڈیفالٹ کے دہانے پر تھا۔ مشکلات کے باوجود نواز شریف نے صبر اور اعلیٰ اخلاق کا دامن نہیں چھوڑا۔ نواز شریف نے کبھی قوم کو توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھراؤ کا درس نہیں دیا۔ لیڈر قوم کا استاد ہوتا ہے اور لیڈر قوم کے لیے مثال ہوتا ہے۔ یہ بھی کہا مریم نواز صاحبہ نے کہ میں کبھی تقریر کے دوران جذباتی ہو جاتی ہوں تو نواز شریف کا میسج آتا ہے، بیٹا آرام سے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ نواز شریف نے جلاؤ گھراؤ کی کبھی ترغیب دی ہو۔ بٹوین دا لائنز جو مریم نواز کا میسج تھا وہ یہی تھا کہ نون لیگ پہ بھی مشکل وقت آتا رہا لیکن انہوں نے کبھی رونا دھونا نہیں کیا ہے۔ سگنیفیکنس آج کی جنرل کونسل اجلاس کی یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل، اقبال ظفر جگڑا، سردار مہتاب عباسی اور چند اور وہ چہرے جو مسلم لیگ نون کے ساتھ پہلے دن سے ہیں وہ آج نظر نہیں آئے۔ میں شاہد خاقان عباسی صاحب کو تو عہدے سے بھی شنید ہے کہ فارغ کر دیا گیا ہے۔ ارشاد صاحب یہ جذباتی والی بات جو کی ہے مریم صاحبہ نے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں اور جلاؤ گھراؤ ہے اس کی تو کوئی تائید نہیں کرتا، وہ قابل مذمت ہیں، لیکن سیاست میں اگر ہم جذباتیت کی بات کریں یا ہم جلاؤ گھراؤ کی بات کریں یا رونے دھونے کی بات کریں تو مسلم لیگ نون کا کیا ماضی ایسا ہی ہے؟ دیکھیں، مشکل میں اور آزمائش میں ہر سیاسی جماعت اور ہر سیاسی لیڈر پڑتا ہے، اور جب کوئی مشکل میں ہو تو اس کا آپ یہ کہہ کر اس کا مذاق نہیں اڑا سکتے کہ دیکھیں اس مشکل وقت میں وہ رو دھو رہا ہے یا وہ چیخ پکار کر رہا ہے یا اپنی کہانی بیان کر رہا ہے۔ مشکل میں مختلف انداز میں بندہ ظاہر کرتا ہے اپنے مشکل حالات کو دوسروں پر، لیکن یہ کہنا کہ جی میاں صاحب نے تو روتے دھوتے اپنی کبھی کہانی بیان نہیں کری، یہ بس ایسی تقریر اچھی ہو سکتی ہے، اس سے کارکن خوش ہو سکتے ہیں، لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے۔ ایک تو یہ تازہ ہے، 2017 میں ہم نے دیکھا مجھے کیوں نکالا کہ یورٹ میاں صاحب نے لگا رکھی تھی، وہ بھی تو رونا دھونا ہی تھا نا کہ مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا۔ جب طیارہ سازش کیس میں میاں صاحب گرفتار ہوئے اور پھر اس کے بعد وہ کیس چلا ان کا مشہور زمانہ طیارہ سازش کیس جس کو کہا جاتا ہے، اس کی مزدار کہانی سنایا کرتے تھے۔ ایک تو مرحوم اعجاز بٹالوی صاحب جو میاں صاحب کے وکیل تھے، میاں صاحب کو اور میاں شہباز شریف صاحب کو جب پہلی بار اٹک جیل سے لے جایا گیا کراچی، اور میاں صاحب کہتے ہیں کہ میرے دونوں ہاتھ طیارے کی جو سیٹ تھی اس کے ساتھ باندھے ہوئے تھے، اور پھر وہ ایک تھی PC جس کو کہتے ہیں بختر بند گاڑی، اس میں سے نکلے تو کئی 60 یا 70 دنوں کے بعد میاں صاحب نے سورج دیکھا تھا اور صاف آسمان دیکھا تھا، تو وہ ایک عجیب و غریب کیفیت تھی۔ اعجاز بٹالوی صاحب گھر میں بیٹھے تھے، ٹی وی دیکھ رہے تھے، جب ان کی وہ فوٹیج آئی تو اتنے جذباتی ہوئے کہ انہوں نے میاں چودھری شجاعت حسین صاحب کو فون کیا۔ انہوں نے کہا کہ یار سابق وزیر اعظم کو اس حالت میں دیکھ کے مجھے ترس آیا ہے، میں آفر کر رہا ہوں اپنی وکالت، میں میاں صاحب کا کیس لڑوں گا اور کسی آنا دھیلا ٹکا لیے بغیر لڑوں گا کہ یہ وزیر اعظم سابق وزیر اعظم کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم ہی کہنا چاہیے کیونکہ سابق تو کر دیے گئے تھے تو نہیں۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جب وہ پہلی بار آئے پھر دوسری بار عدالت میں آئے تو وہ اور میاں شہباز شریف صاحب جب ملتے تھے تو رونا دھونا شروع کر دیتے، میاں صاحب دونوں بھائی،
تو اعجاز بٹالوی صاحب نے آفتاب فروخ صاحب تھے، وہ تھے غوث علی شاہ صاحب کے وکیل، اور وہ لاہور کے تھے اور میاں صاحب کے بڑے قریب تھے، نظامی صاحب کے بڑے قریب تھے اور اعجاز بٹالوی صاحب کے. تو انہوں نے میاں آفتاب فروخ سے اعجاز بٹالوی صاحب نے کہا پنجابی میں کہ میاں صاحب انہوں رونا دھونا تے بند کراؤ دونوں بھائیاں نو، یہ آندے نے تے رونا شروع ہو جاندے نے، لیڈر نے لیڈر رہن. تو یہ جو بات ہے نا کرنا بڑا آسان ہے، اور کسی دوسرے کے ساتھ جب بیت رہی ہو تو اس کو بیان کرنا بھی بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن یہ سب پر اللہ ایک بات انہوں نے اور بھی کی کہ جب افسران پوچھتے تھے برا وقت نہ لائے تو میاں صاحب کہتے تھے وقت ایک جیسا نہیں رہتا. یہ بات تو ٹھیک ہے، یہ تو بات آپ سب کو یاد رکھنی چاہیے. بالکل یہ بات آپ کو، ہم کو، سیاستدانوں کو، غیر سیاستدانوں کو، سب کو یاد رکھنی چاہیے کہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا اور کبھی کسی کا نہیں رہا. جی وہی لوگ جو ہوتے ہیں ایک وقت وہ جیل میں بیٹھے ہوتے ہیں، دوسرے دن وہ عطا اللہ شاہ سے بخاری کہا کرتے تھے کہ کبھی ہم جیل میں ہوتے ہیں، کبھی ہم ریل میں ہوتے ہیں. کبھی وہ جیل میں ہوتے ہیں اور جو افسر ان کو پکڑ کے جیل میں داخل کر رہا ہوتا ہے پھر دوسرے دن یا چند دنوں کے بعد وہ سلوٹ بھی مار رہا ہوتا ہے اور وہ خوش آمد بھی کر رہا ہوتا ہے اس کا. بالکل. تو یہ کہانی جو ہے یہ بہرحال میرا خیال ہے بیان نہ کی جائے تو زیادہ بہتر ہے. صحیح ہے. اچھا ارشاد صاحب، جی ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آنے سے پہلے آپ ہی کا ایک کلپ ہے، کیونکہ کل جب وزیر خزانہ نے گفتگو کی تو ہمیں آپ یاد آئے اور شدت سے آئے، اور ہم یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ آپ یہ باتیں فروری کے مہینے میں کس بیس پہ کیا کرتے تھے. ذرا ویورز کو یہ دکھا دیتے ہیں پھر آ کے آپ سے بات کرتے ہیں. جی اب جب کہ ہم سب کچھ مان چکے ہیں، معاہدہ ابھی بھی نہیں ہوا اور اگلے ہفتے کی نوید سنائی جا رہی ہے. جو معاہدے کو اتنا طویل دیا جا رہا ہے اس میں کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان اناؤنس کر دے ڈیفالٹ کا، کیونکہ یہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ معاہدہ جو ہے پیسہ پاکستان کو اپریل کے پہلے ہفتے سے پہلے ملے گا. اچھا if everything goes well. اچھا جو if ہے وہ بہت بڑا if ہے. یہ اعلان کروانا چاہتے ہیں جب یہ وہ ڈیلے کر کے جا رہے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے. دیکھیں میں نے اس ادارے کے ساتھ 11 سال ڈیل کیا، 11 سال ایک نہیں 11 سال. جی یہ ادارہ اس طریقے سے کام نہیں کرتا ہے کہ اتنا لٹکا کے. ڈاکٹر صاحب آپ یہ بات آپ نے کہی اور آپ نے ایف بھی لگایا کہ ایف ایوری تھنگ گوز ویل پھر یہ اپریل میں ہو جائے گا، اور میرا خیال ہے پھر بھی وہ نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ ایوری تھنگ ویل نہیں گیا. تو آپ کے ایک تو تجزیے کی بنیاد کیا تھی اور اب کیا صورتحال ہے؟ آئی ایم ایف ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اس نے ایسا کیوں کیا؟ دیکھیں جواب تو وہی ہے کہ کچھ نہ کچھ ہم سے حاصل کرنا چاہتے ہوں گے. اچھا اسی لیے اس کو لٹکا کے رکھا کہ جتنا ڈیلے ہوگا اتنا ہی پاکستان ولنریبل ہوتا چلا جائے گا. ٹھیک. جتنا زیادہ پاکستان ولنریبل ہوگا اتنا پھر ہم اپنے جو بھی مقصد ہے ہمارا ہم اس کو حاصل کرنے میں شاید کامیاب ہو جائیں. لفظ میں نے شاید لکھا کہہ رہا ہوں. تو یہ کوئی آبجیکٹو ہوگا، کوئی ٹارگٹ ہوگا کہ کچھ پاکستان سے وہ یا ان کے جو میجر شیئر ہولڈرز وغیرہ ہیں وہ کچھ پاکستان سے حاصل کرنا چاہتے ہوں گے. تو وہ پاکستان اگر نہیں مان رہا تو پروگرام کو ڈیلے کرو تاکہ پاکستان بہت زیادہ پریشر میں آ جائے معاشی اعتبار سے، اور پھر یہ ہے کہ ہم یہ شاید ٹوٹ پڑے اور ٹوٹ جائے. ابھی تو کھڑا ہوا ہے مضبوطی سے، ٹوٹ جائے پھر ہم تو نہیں. ڈاکٹر صاحب قطع کلام معاف، اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں ہم سب شرائط مان گئے. وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جی ہم الٹے سیدھے ہو گئے، ساری شرائط مان لیں. اس وقت بھی فروری میں بھی وزیر اعظم یہی کچھ کہہ رہے تھے. ایک موقع پر انہوں نے کہا کہ ہم سے ناک سے لکیریں جو ہے نا نکلوائی گئیں اور پھر بھی معاہدہ نہیں ہو رہا. تو جب ساری شرائط مان لی، سارے ناک سے لکیریں بھی نکال دیں، الٹے سیدھے بھی ہو گئے، تو پھر کوئی اور شرائط ہے، کوئی ہڈن ایجنڈا ہے؟ بس اس میں نہ جائیں تو زیادہ بہتر ہے. یہ سب چیزیں میڈیا پہ ڈسکس نہیں ہوتی ہیں. ہڈن ایجنڈا ہے یا کیا ایجنڈا ہے، اچھا اس میں اس کی طرف نہ جائیں تو زیادہ بہتر ہے. بات یہ ہے کہ
یہ ایک جو ہمارے جس طریقے سے فائنانس منسٹر نے کہا کہ جیو پالیٹکس جو ہے وہ کھیلی جا رہی ہے پاکستان کے ساتھ میں، یہ بالکل صحیح ہے کہ ہم اس کے شکار ضرور ہیں. تو باٹم لائن یہ ہے کہ میرے نزدیک اگر یہ معاہدہ ختم ہوتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں. اچھا بالکل اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ چلو یہ تباہی جو ہے پاکستان پہ جو آئی ہے اس سے ہم نکل رہے ہیں. میں آپ کو صرف تباہی بتا دیتا ہوں، شاید آپ آج سے پہلے کسی نے آپ کو نہیں بتایا ہوگا یا آپ کے ناظرین کو نہیں بتایا ہوگا. وار اینڈ ٹیرر کا تو ذکر کرتے ہوئے ہماری زبان تو نہیں تھکتی، چاہے وہ لیڈر ہوں، چاہے ہمارے منسٹر ہوں، چاہے وہ سیاست داں ہو، ہر شخص جا کے کہتا ہے کہ وار اینڈ ٹیرر 13 سال میں پاکستان کا $130 بلین کا نقصان ہوا. جانی نقصان کو الگ کر دیں، عالی نقصان $130 بلین ہوا. یہ ہمارے اکنامک سروے میں ویل ڈاکومنٹڈ بھی ہے. لیکن کبھی کسی نے سوچا کہ 4.5 سال IMF کے پروگرام میں پاکستان کو کتنا نقصان ہوا؟ $135 بلین. 135 بلین ڈالر، مچ مور دین 13 years of war and terror cost. یہ کیسے ہو گیا ڈاکٹر صاحب؟ آپ کے جو IMF کی 4 پالیسیز ہوتی ہیں جو یونیورسل ہے. اچھا. وہ وقت کی قید سے آزاد ہے، جغرافیہ کی قید سے آزاد ہے، ہر طرح کی چیزوں سے آزاد ہے. وہ 4 پالیسیز ہیں اور وہ یہ ہے ٹائٹ مانیٹری پالیسی، مینز کہ انٹرسٹ ریٹ کو بڑھاؤ، جو ہم نے 21% اسٹیٹ بینک کے انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا کر رکھا ہوا ہے آج. دوسرا ہے ٹائٹ فسکل پالیسی، آسٹیرٹی، خرچ کم کرو. اور تیسرا ہے مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ ہونا چاہیے، the so called market based exchange rate، یعنی کہ ڈیویلویشن کرو. اور چوتھا ہے بجلی کی قیمت بڑھاؤ، گیس کی قیمت بڑھاؤ، یعنی کہ ریزنگ یوٹیلیٹی پرائسز. یہ یونیورسل ہے. آج ارجنٹینا میں بھی جائے IMF پہ، وہ بھی یہی 4 پالیسی امپلیمنٹ کرے گا. سری لنکا گیا ہے، وہ بھی یہی 4 پالیسی کرے گا. بنگلہ دیش گیا ہے، بنگلہ دیش نے بھی 4 پالیسیز یہی چلانے ہیں. تو صرف 2 پالیسیز جو IMF کے ہیں، انٹرسٹ ریٹ کو بڑھانا اور کرنسی کی ڈیویلویشن کرنا، اس کا امپیکٹ 4.5 سال میں، یعنی کہ سپٹمبر 2018 سے لے کر مارچ 2022 تک، کیونکہ یہی نمبر لیٹسٹ اسٹیٹ بینک کے ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے، $135 بلین کا پاکستان کو انٹرسٹ پیمنٹ کی شکل میں اور پبلک ڈیٹ کی شکل میں پاکستان پہ چڑھ گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے کہ اب کسی نے بتایا جا کے دنیا کو؟ ڈاکٹر صاحب مسئلہ یہ ہے، ڈاکٹر صاحب یہ بات نہیں ہوئی ہے، یہ آپ سے ہی پوچھے. ایک منٹ ٹھہر جائے، کسی نے دنیا کو جا کے بتایا؟ نہیں بالکل نہیں بتایا. وار اینڈ ٹیرر میں جا کے بتاتے ہیں کہ 130 بلین خرچ ہم پہ اس کا نقصان ہوا ہے پاکستان کو. 13 سال میں 4.5 سال میں 135 بلین کو نقصان ہوا ہے. کسی نے بتایا جا کر؟ ڈاکٹر صاحب سوال یہ کرنا چاہ رہے ہیں ہم آپ سے، ڈاکٹر صاحب سوال یہ کرنا چاہ رہے ہیں، اسحاق ڈار ہوں، شوکت ترین ہوں، حفیظ شیخ ہوں، اسد عمر ہوں، مفتاح اسماعیل ہوں، پچھلے 4.5 سالوں میں انہوں نے جتنا کشٹ کاٹا ہے وہ IMF کی شرائط کو پورا کرنے کے لیے کاٹا ہے. اب جا کے ڈار صاحب کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ IMF تو پہلے سری لنکا ہمیں بنانا چاہتا ہے. کیا پہلے ہمیں سمجھ نہیں آئی؟ اور آپ جو بات کر رہے ہیں کہ اگر یہ پروگرام ختم ہو جائے تو خدا کا شکر ادا کریں گے، شکر بھی ہم ادا کر لیں گے، لیکن ہمارے پاس پلان B کیا ہے؟ ہم انحصار کس پہ کریں گے؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ کیوں ان کو اس وقت خیال نہیں آیا؟ میں تو بولتا رہا، میں تو ڈے 1 سے کہہ رہا تھا. چونکہ یہ ڈاکٹر اشفاق کہہ رہا ہے اس لیے اس کی بات تو نہیں ماننی ہے، بالکل نہیں سننی ہے اس کی بات کو، کیونکہ یہ ڈاکٹر اشفاق کہہ رہا. یہ بھی ہو سکتا ہے ضد ہو ان کا، یا وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو ایسے فضول سا آدمی ہے، اس کو کیا پتا ہے، میں وزیر ہوں، میں فائنانس منسٹر ہوں، مجھے پتا ہے. یار 11 سال میں نے اسی بلڈنگ میں گزارا ہے، ایک نہیں 11 سال، ٹھیک ہے. اور اللہ نے مجھے بہت اچھے طریقے سے منسٹری آف فائنانس میں 11 سال گزارنے کا موقع دیا. بڑے ہائیسٹ لیول پہ میں نے کام کیا، اس لیے مجھے پتا تھا. لیکن یہ ٹھیک ہے، یہ نوے جس کو کہتے ہیں نا کہ آئے تھے تو اپنا وہ چلا رہے تھے، کسی کو کیا پرواہ کہ ڈاکٹر اشفاق کیا کہہ رہا. اس وقت میں کہا تھا میں نے، اگر جائیں گے تو آپ برباد ہو جائیں گے، سیاسی طور پہ برباد ہوں گے اور ملک معاشی طور پہ برباد ہوگا. آج شاید
آپ کے پروگرام کے ذریعے سے وہ اگر سن رہے ہوں گے تو ان کو بھی یاد آ جائے گا کہ میں نے کتنا ان کو منع کیا تھا. لیکن کیبنٹ میں لوگ اسٹریٹجیکلی پلیسڈ کیے گئے تھے ان کے کیبنٹ میں کہ لاؤ ان کو گھیر کے, کیونکہ انہوں نے بہت مرتبہ اپنے جلسے میں کہا تھا کہ میں خودکشی کر لوں گا لیکن IMF میں نہیں جاؤں گا. آپ جرنلسٹ ہیں, آپ کو تو یاد ہوگا. اب پلان بی کیا ہو سکتا ہے حکومت پاکستان کے پاس اگر ہم نکلتے ہیں IMF سے یا وہ ہمیں نہیں نیا پروگرام دیتا, تو اس کے بعد ہمارے پاس پلان بی موجود ہے یا کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں, مجھے یہ سمجھ بھی نہیں آتا کہ لوگ جب پلان بی کے بعد پوچھتے ہیں, یار 10 مہینے تو ہو گیا ہے کہ نہیں. لاسٹ ریویو جو ہمارا ہوا تھا 7 and 8 ریویو کمبائنڈ جو کمپلیٹ ہوا تھا وہ 29 اگست 2022 کو ہوا ہے. ٹھیک ہے, آج ہم مڈ آف جون میں آ گئے, 10 مہینے گزر گئے ہیں. جی, کیا قیامت ٹوٹ گئی پاکستان میں 10 مہینوں میں؟ نہیں ڈاکٹر صاحب, قیامت یہ ٹوٹی کہ آپ کے زرعی مبادلہ کے ذخائر جو ہیں وہ 4 ارب سے بھی کم ہو گئے. ڈیویلیویشن اتنی بڑی ہو گئی, محتاج ہیں ہم. کبھی ہم چینی کے پاس جاتے ہیں, سعودی عرب کے پاس جاتے ہیں, UAE کے پاس جاتے ہیں, قطر کے پاس جاتے ہیں. یہ قیامت تو ٹوٹی ہے جناب. یہ 10 مہینے پہلے بھی یہی کام کر رہے تھے. ہم نیا کام کیا کر رہے ہیں؟ 10 مہینے پہلے بھی یہی کر رہے تھے, آج بھی وہی کام کر رہے ہیں. 10 مہینے پہلے بھی یہ ریزرو ہمارے اسی رینج میں رہتے تھے 4-4.5 بلین کے. کبھی اوپر چلا جاتا ہے, 500 نیچے آ جاتا ہے, کبھی 500 اوپر چلا جاتا ہے. اچھا, آج بھی 4 بلین کے لگ بھگ ہے. تو قیامت کیا ٹوٹی پاکستان میں؟ آپ تو 3 وقت کی روٹی کھا رہے تھے اس وقت, کیا آج 1 وقت کی روٹی پہ آ گئے ہیں آپ؟ نہیں, 2 وقت پہ تو لوگ آ گئے ہیں, لوگ ناشتہ نہیں کر پا رہے. 2 وقت پہ جو لوگ آئے ہیں وہ اس وقت بھی 2 وقت پہ تھے, آج سے 10 مہینہ پہلے بھی. اچھا, تو جب ہم 10 مہینے چل گیا, کسی پاکستانی کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہے کہ کیا ہوا ہے پاکستان میں اور کیسے چل رہا ہے پاکستان. آئندہ بھی اسی طریقے سے چلے گا. نہیں ڈاکٹر صاحب, میرا اب سوال ہے. جی ڈاکٹر صاحب, سوال یہ ہے کہ ہم نے IMF کی شرائط بھی پوری کی, ہمیں IMF نے معاہدہ بھی نہیں کیا, ہم ڈیفالٹ بھی نہیں ہوئے, تو یہ کریڈٹ کیا حکومت کو جاتا ہے؟ دیکھیں, آپ چاہیں جس کو بھی دے دیں کریڈٹ, اس سے تو کوئی فرق تو نہیں پڑے گا. بات یہ ہے کہ جب آپ کا کوئی انٹینشن ہو, کوئی پرپس ہو, کوئی آبجیکٹو ہو. ہمارے اصل میں پاکستانی قوم کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ IMF کا پروگرام ایک معاشی پروگرام نہیں ہوتا ہے. اچھا, یہ سمجھ لیں ذہن کے اندر میں, یہ کوئی اکنامکس پروگرام نہیں ہے, اس کے پیچھے سیاست ہوتی ہے. صحیح, کہ آپ کے تعلقات میجر شیئر ہولڈر کے ساتھ کیسے ہیں. ٹھیک, اگر بہت اچھے ہیں, آپ ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چل رہے ہیں, تو ہر چیز جو ہے وہ 2013 سے 2016 کے طریقے سے ہو جائے گا. جو میرے نزدیک وہ کوئی IMF کا پروگرام نہیں تھا, وہ صرف انہوں نے پیسے ہمیں دے دیے تھے. صحیح, اور جب میجر شیئر ہولڈر جو آپ سے چاہ رہے ہیں اور آپ نہیں کر رہے ہیں, جی, تو پھر ان کی جو آنکھیں یہاں ہوتی ہیں نا, وہ پیچھے کی طرف چلا جاتا ہے, جیسے اب ہوا ہے. This is the most brutal program ever given to any country in the world by the IMF. IMF کا پرپس یہ ادارہ بنایا گیا تھا اپنے ممبر کنٹریز کو جب وہ پریشان حال ہو جائیں, کوئی مصیبت میں آ جائیں, تو اس کو مصیبت سے نکالنا, نہ کہ اس کو اپنے اوپر ڈپینڈنس کریٹ کر دینا. ہم 35 سال سے IMF کے ساتھ ہیں, 35 سال. آپ اللہ نہ کرے کہ آپ بیمار ہوں, آپ جب جاتے ہیں بیمار ہوتے ہیں تو آپ جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس میں, 4 مہینے 5 مہینے جب آپ نے علاج کیا اور آپ کوئی اس سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو آپ ڈاکٹر بدل دیتے ہیں. ہم تو 35 سال میں نہ ڈاکٹر بدلا نہ میڈیسن بدلا ہم نے. نہیں ڈاکٹر صاحب, یہ فرمائیں کہ ہم ایک تو خود انحصاری اور خود کفالت کی طرف جا ہی نہیں رہے. ہماری جو رولنگ ایلیٹ ہے وہ تو تیار ہی نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں ہم نے کسی نہ کسی پر انحصار کرنا ہے, اور وہ جو میجر سٹیک ہولڈر سمجھ لیے یا شیئر ہولڈر ہیں, اگر ہم ان سے ہٹ کے چین کی طرف چلے جائیں یا چین پر انحصار کریں, تو چین پر انحصار کر کے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. چین اس قابل ہے کہ ادھر سے توجہ ہٹا کے اپنی طرف لا کے ہماری جو عادت ہے انحصار کرنے کی
دوسروں سے مانگ کر کھانے کی اس عادت کو پورا کر سکے اور ہم آگے بڑھ سکیں؟ دیکھیں یہ بہت سارے جو آپ کے سوالات ہیں نا، جی میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں یہ سارے سوالات کے جواب جو ہے میڈیا پہ بیٹھ کر دوں. جی یہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے سوالات ہیں. مجھے بہت کچھ پتا ہے جی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. اس کے جواب میں سینسٹیوٹیز بہت زیادہ انوالو ہے. نہیں، جس حد تک ممکن ہے، جس حد تک ممکن ہے. جی میں صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ 10 مہینے ہم نے چلایا ہے پاکستان کو بغیر IMF کے. انشاءاللہ آگے بھی چلائیں گے اسی طریقے سے. پلان بی ہے یا پلان بی نہیں ہے ہمارے پاس، آئی ایم شیور کہ منسٹری آف فائنانس کو یا فائنانس منسٹر کو بالکل پتا ہوگا، یا جو بھی اور بھی اس ملک میں جو اسٹیک ہولڈر ہیں ہمارے بڑے، جو ان کے پاس بھی ضرور ہوگا اس کا یہ. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ جس طریقے سے بتایا جاتا ہے نا، یہ ایک IMF کا ایکو سسٹم ڈیولپ ہو گیا ہے پاکستان میں، کیونکہ ہم 35 سال سے IMF میں ہیں نا. ایک ایکو سسٹم ڈیولپ ہو گیا ہے. جب ہم نکلنے کی کوشش کرتے ہیں IMF سے، یہ ایکو سسٹم ایکٹیو ہو چکا ہوتا ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے. اور پھر یہ کہ جی اوہو نہیں گئے تو تباہ ہو جائیں گے، اوہو نہیں گئے تو برباد ہو جائیں گے. تو آپ ان سے سوال کریں کہ یار 10 مہینے تو ہو گئے، ہم برباد تو نہیں ہوئے. جی ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ڈاکٹر صاحب یہی ہمارا سوال. بتانا چاہتا ہوں کہ کہیں پر کوئی نہ کوئی پلان موجود ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب بیسکلی آپ جو برباد کی بات کر رہے ہیں، جو کنسرن ہے جب ہم میسج سے انٹریکٹ کرتے ہیں، ان کی حالت دن بدن بگڑی ہی ہے معاشی اعتبار سے. یہ تو ایک فیکٹ ہے، لوگوں پہ اثر تو پڑا ہے. یہ بگڑ تو رہے تھے جب سے ہم IMF میں گئے ہیں. جی کیونکہ ہم اس کی شرائط امپلیمنٹ تو دھڑا دھڑ کیے چلے جا رہے تھے. یہی ہمارا ایک سوال تھا. یہ تو ہم 4.5 سال سے اس میں تو بار بار آپ کے پروگرام میں بھی کہا کہ یہ جو راستہ ہم نے چنا ہے یہ خود چنا ہے، اور اس راستے میں صرف کانٹے ہی کانٹے ہوتے ہیں. وہ آپ کے پیروں میں چبھیں گے، آپ کا پیر لہو لہان ہوگا. لیکن ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے، آپ کے شعبے کے لوگ، دیگر معیشت دان آتے ہیں، وہ یہاں بیٹھتے ہیں، وہ IMF کے فضائل بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ IMF کی طرف سے جب آپ کو سند مل جاتی ہے تو پھر آپ پہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی ٹرسٹ کرتا ہے، ورلڈ بینک بھی ٹرسٹ کرتا ہے. ایون جو سیلاب سے متعلق ہماری گرانٹس آنی تھیں وہ بھی وتھ سبجیکٹ ٹو دی IMF پروگرام تھیں. تو یہ جب ساری باتیں کی جاتی ہیں تو ایک دم IMF کو کیسے آپ گڈ بائی کہہ سکتے ہیں یا اس کو کٹ آف کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ سمجھا دیں ذرا. 10 مہینے سے تو ہم نے ایک طریقے سے انآفیشیلی گڈ بائی کہا ہوا ہے. کیا تباہی ہو گئی ہے. 4 سال مشرف صاحب کے زمانے میں، 2004 سے لے کے 2008 تک 4 سال ہم IMF میں نہیں تھے. کیسے گزارا کیا ہم نے؟ اس کے علاوہ 190 ملک IMF کے ممبر ہیں. کیا سب 190 ملک جاتے ہیں IMF سے پیسہ لینے کے لیے؟ نہیں. ہم جیسے نکمے 15 سے 20 ملک ہیں جو جاتے ہیں، اور جو گئے ہیں وہ 50 سال سے IMF میں ہیں، نکل ہی نہیں پاتے. جی ٹھیک. باقی دنیا کے ملک کس طریقے سے گزارا کر رہے ہیں؟ جی اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ روس سے جو ہم تیل لے رہے ہیں اور بارٹر سسٹم لا رہے ہیں ایران، چین اور روس کے ساتھ، اس سے کوئی ہمیں کتنا فائدہ پہنچ سکتا ہے اور کس طرح ہم آگے بڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ رشیا یوکرین کے وار کے بعد سے ایک فضا سی بن گئی ہے دنیا میں، اور یہ صرف پاکستان ہی نان ڈالر میں ٹرانزیکشن نہیں کر رہا ہے. بہت سارے اور بھی ملک جو ہیں وہ ڈالر کے بجائے کسی اور کرنسی میں وہ ٹریڈ کر رہے ہیں. تو ہم نے بھی وہی راستہ اختیار کیا ہے، اور اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں ڈالر میں پیمنٹ ان کو ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ مسئلہ تو ہمارے ڈالر کی ہوتا ہے نا. ہم جو ساری گفتگو کر رہے ہیں ڈالر کی کمی کی وجہ سے کی باتیں کر رہے ہیں. تو جب ڈالر کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہم کسی اور کرنسی میں کر سکتے ہیں ٹریڈ، تو یہ ہمارے لیے فائدہ ہوگا نا. تو اس طریقے سے ہندوستان جو ہے مثال کے طور پہ وہ دنیا کے 18 ملکوں کے ساتھ ڈالر میں ٹریڈ نہیں کر رہا ہے. ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے جس کو ہم کہتے ہیں برکس، برازیل، رشیا، انڈیا، چائنا اینڈ ساؤتھ افریقہ. یہ مل کے اپنے بھی ایک ریزرو کرنسی بنا رہے ہیں، آلٹرنیٹیو ریزرو کرنسی. تو یہ ایک ہوا ہے جو چل پڑی ہے، کیونکہ انہوں نے جس بے دردی سے اکنامک سینکشن کو ایز اے ویپن آف وار استعمال کیا ہے، وہ دنیا کو ہلا دیا انہوں نے. اور ہم جیسے جو ترقی پذیر ملک ہے، ہمیں اور بھی خوفزدہ کر دیا ہے کہ ذرا تم نے ادھر ادھر کیا، ہمارے لائن سے ہٹنے کی کوشش کی، ہم تمہیں بھی اکنامک سینکشن لگا سکتے ہیں. تو اس کے بڑے برے اثرات ہوتے ہیں ملکوں. جی
اسی لیے دنیا ہٹنے کی کوشش کر رہی ہے. تو یہ جب یہ رسم دنیا ایک بنتی چلی جا رہی ہے تو پاکستان نے بھی کہا کہ جی ہمیں بھی ڈالر کی اس پہ کمی ہے, لہذا اگر رشیا ہمیں تیل دے سکتا ہے اور نان ڈالر میں اس کے ٹرانزیکشن ہو سکتی ہے تو بالکل ٹھیک. جی ٹھیک, بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر حسن صاحب آپ کے وقت کا. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد بات کریں گے مسلم لیگ نون کے جنرل کونسل اجلاس کی. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نون لیگ کی جنرل کونسل کا اسلام آباد میں اجلاس ہوا اور جو انٹر پارٹی الیکشن تھے اس حجت کو بھی تمام کیا گیا. ایون وزیر اعظم نے خود بھی کہا کہ الیکشن کمیشن کی تلوار لٹک رہی تھی, ورنہ میں نے تو بہت بار اس اجلاس کو مؤخر کیا اور خواہش تھی کہ نواز شریف آ جاتے اور وہ خود ہی عہدہ سنبھالتے اور دیگر عہدے بھی انہی کی آشرواد سے آگے تقسیم کیے جاتے. بہرحال یہ حجت تمام ہوئی. شہباز شریف صاحب پھر سے پارٹی صدر بن گئے ہیں, مریم نواز صاحبہ چیف آرگنائزر بن گئی ہیں اور دیگر جو عہدے ہیں وہ تقریباً سبھی ہیں. سیکرٹری اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ ہیں اور ڈپٹی سیکرٹری جنرل غالباً عطا تارڑ صاحب ہیں اور احسن اقبال سے پہلے بھی سیکرٹری جنرل تھے. لیکن ارشاد صاحب, کچھ نام جن کو آج ہم دیکھتے رہے کہ وہ نظر نہیں آئے, انتہائی پرومیننٹ نام مسلم لیگ نون کے جو دوسرے وزیر اعظم رہے ہیں ان کی تاریخ میں, ویسے تو نواز شریف صاحب کے بعد اب تیسرے ہیں شہباز شریف صاحب, وہ شاہد خاقان عباسی صاحب تھے, وہ جنرل کونسل کے اجلاس میں شرکت نہیں کی. مفتاح اسماعیل صاحب نے جنرل کونسل کے اجلاس میں شرکت نہیں کی. اقبال ظفر جھگڑا صاحب بڑے دیرینہ اور بانی سمجھ لیں نون لیگ کے, وہ نہیں تھے. مہتاب عباسی صاحب, ان کا بھی سٹیٹس آلموسٹ یہی ہے کہ بڑے وفادار وفاشعار اور بڑے پرانے ساتھی نواز شریف صاحب کے, وہ نہیں تھے. اور ساتھ ہی ساتھ جو وزیر اعظم صاحب نے کہا وہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے, اس پہ بھی چل کے بات کریں گے. کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ اتنی مصروفیات ہوں گی, ان لوگوں کے پاس تو کوئی پورٹ فولیو بھی نہیں ہے کہ اپنی جماعت کے جنرل کونسل اجلاس میں نہ آتے. دیکھیں, دو چیزیں نظر آ رہی ہیں. راجہ ظفر اللہ صاحب سٹیج پر موجود تھے اور وہ آلموسٹ 99 سے وہ چیئرمین پارٹی کے چلے آ رہے ہیں, لیکن اس دفعہ ان کو چیئرمین شپ بھی نہیں ملی. ایک تو وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جب یہ ایک الیکشن ہو رہا تھا, آپ کو یاد ہے صوبائی کا, اور جولائی میں ضمنی الیکشن, جولائی میں راجہ صغیر صاحب جو تھے, کہا یہ جاتا ہے کہ ان کی راجہ ظفر اللہ صاحب نے مدد کی. اپنے کینڈیڈیٹ جو پارٹی کینڈیڈیٹ تھا اس کی بجائے ان کی طرف ان کا جھکاؤ, مخالفت میں گئے, اور ریزن بھی یہ تھی کہ وہ اپنے بیٹے کی ٹکٹ بھی مانگ رہے تھے. ٹکٹ مانگ رہے تھے, وہ نہیں دیا گیا تو پھر انہوں نے اس کی بالکل ایسے, تو ان کو بھی کوئی عہدہ اب نہیں دیا گیا. لیکن وہ بیٹھے تھے, وہ شریک تھے. یہ شریک نہیں ہوئے. اب ان کی شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل کی تو سمجھ آتی ہے, اس بیان میں موجود ہے جو جناب شہباز شریف صاحب نے صدر مسلم لیگ نے دیا. نہیں, یہ ان لوگوں سے مراد کیا مفتاح اسماعیل اور ظاہر تو یہی لگ رہا ہے, یہ دو دیکھیں نا, یہ نون لیگ کا حصہ نہیں ہوں گے. یہ دیکھیں, جب سے یہ اسحاق ڈار صاحب آئے ہیں, مفتاح اسماعیل تو کھل کر مخالفت کر رہے ہیں, جی کرنے, لیکن انڈائریکٹ شاہد خاقان عباسی بھی کرتے ہیں. جب وہ یہ کہتے ہیں کہ مفتاح اسماعیل کی پالیسیز درست تھیں, جی ان کا ہٹایا جانا غلط تھا, اور اگر وہ پالیسی ان کی غلط تھی تو اس کے ذمہ دار مفتاح اسماعیل نہیں ہیں, کیونکہ وہ کیبنٹ کی اور وزیر اعظم کی پالیسی آگے بڑھا رہے تھے. تو تنقید تو وہ بھی کرتے ہیں, لیکن ان کا انداز جو ہے وہ نہیں ہے جو مفتاح اسماعیل کا ہے. تو اس سے تو صاف لگ رہا ہے. لیکن ایک بات سے میں اختلاف کروں گا, یہ جو انہوں نے کہا کہ صحت خراب کر لی, اسحاق ڈار صاحب نے پاگلوں کی طرح کام کر رہے ہیں. پاگل تو قوم ہو گئی ہے, اسحاق ڈار صاحب تو بڑے ٹھیک ٹھاک, صحت بھی ان کی بہتر ہو گئی ہے. دیکھنا وہ محاورتاً بات کر رہے ہیں ارشاد صاحب, نہیں مطلب دیوانہ وار وہ کام کر رہے ہیں. یہ صحت کا کہا ہے, صحت تو وہاں تو دیکھیں نا, جو ہمیں تصویریں باہر سے آتی تھیں اس میں تو وہ لیٹے ہوئے تھے بیڈ پہ, اور کوئی نہ کوئی ڈرپ شرپ لگی ہوتی تھی. اب تو ماشاءاللہ وہ ظاہر ہے وزیر خزانہ ہے, پاکستان میں مشکل وقت ہے, لیکن وہ باڈی لینگویج بھی تو بتانی ہے. قوم کی صحت خراب ہوئی ہے,
ڈار صاحب کی صحت دیکھیں خراب وہ نہیں ٹائم ہوئی ڈرپ لگوانے کا تھا, یہ اگر لگتی بھی ہے تو ڈرپ دکھانے کا ٹائم نہیں ہے. دکھانے کا نہیں ہے, لیکن قوم کو تو ڈرپ بھی دستیاب تو ہے ہی آئی سی یو میں میسر نہیں بیچاروں کو. 4-5 سال سے ہم آئی سی یو میں ہی ہیں ارشاد صاحب. 4-5 سال سے تو نہیں ہے, بڑے عرصے سے ہیں, بڑے عرصے سے, بیچ میں ہم وارڈ میں بھی آ جاتے ہیں. ماشاءاللہ یہ 2 خاندان آئے ہیں, اس وقت سے ہم تو ایسی وہ جو تیسرے صاحب آئے تھے وہ بھی بس ایسے ہی تھے, لیکن جب سے وارڈ میں کبھی آ جاتے ہیں وارڈ میں, پھر ہم آئی سی یو میں شفٹ ہو جاتے ہیں. ارشاد صاحب اب سوال یہ ہے, مہتاب عباسی صاحب جی پاکستان کی سیاست میں کسی کے پاس اتنے پورٹ فولیو نہیں رہے, اور جتنی پارٹی کی مہتاب عباسی پہ کرم نوازیاں ہیں کسی بھی پارٹی کی اپنے کسی رہنما پہ اتنی نہیں ہیں, اور مہتاب عباسی کی بھی وفا کی مثال نہیں. لیکن اب یہ دیکھنا یہ ہے, لیکن آج وہ نہیں تھے, آج وہ نہیں تھے تو اس کی وجہ مہتاب عباسی صاحب ہیں یا پارٹی ہے؟ پارٹی نے ان سے بے وفائی کی یا وہ پارٹی سے بے وفائی کر؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. آج بات ہوئی میری مہتاب عباسی صاحب سے, یہ سوال بات ہوئی اور مجھے بڑی حیرت بھی ہوئی کہ ظاہر سب کو پتہ ہے کہ مشرف دور میں جو لوگ مزاحمت کی علامت بنے ان میں ایک مہتاب عباسی بھی تھے جو جیل میں رہے سالوں تک, کہ آپ کیوں نہیں ہیں جنرل کونسل کے اجلاس میں. تو عباسی صاحب کی بات سن کے بڑی حیرانی ہوئی. انہوں نے کہا جی یہ وہ جماعت نہیں ہے جس کے لیے ہم نے اپنا خون پسینہ دیا. اچھا, مجھے دعوت دی گئی تھی, میں نہیں آیا, یہ تو ایک رسمی سا پروگرام ہے, اور اس کے لیے میں نہیں سمجھتا تھا کہ مجھے آنا چاہیے. اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ میری جو جماعت تھی اس کا رابطہ عوام کے ساتھ تھا. اس جماعت کا, یہ جو حکمراں جماعت ہے, یہ عوام کے ساتھ ڈسکنیکٹ ہے. ہم عوام میں جانے کے قابل ہی نہیں ہیں. پچھلے 1.5 سال میں ہم نے کچھ ایسا کیا ہی نہیں کہ ہمارا عوام کے ساتھ رابطہ بحال ہو سکے. اس لیے میں نے ضروری نہیں سمجھا کہ میں اس جنرل کونسل اجلاس میں جاؤں. اور میں جو قومی مسائل ہیں, یہ بھی انہوں نے کہا کہ اب میں نے سیاست کیا کرنی ہے, لیکن جو قوم ہے اور قوم کے اور ملک کے جو مسائل ہیں بڑا ان کو دیکھ کے اور پھر حکومت کی کارکردگی کو دیکھ کے بڑا دل گرفتہ ہوں میں. نہیں, اگر لیکن سوال میرا آپ سے, نون لیگ کے لیے نقصان ہے یا فائدہ ہے مہتاب عباسی اگر نالا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو بات مریم نواز صاحبہ کی جو ہے اس سے تو اتفاق کیا جانا چاہیے, کرنا چاہیے کہ جناب جو لوگ عہدے لے کر بیٹھے رہے اور کام نہیں کیا ان کو اب پیچھے ہٹ جانا چاہیے اور نوجوان خون کو آنا چاہیے. اور ویسے بھی کوئی پارٹی ہو, کوئی ادارہ ہو, اس میں اگر جوان خون شامل نہ ہو اور پرانے لوگوں سے ہی کام چلتا رہے تو وہ پارٹیاں بھی بوسیدہ ہو جاتی ہیں, وہ ادارے بھی بوسیدہ ہو جاتے ہیں. یہ تو بات درست ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ عباسی صاحب قیادت کی توقعات پر پورے نہیں اترے یا قیادت عباسی صاحب کی توقعات پر پوری نہیں اتری. یہ ایک بحث ہو سکتی ہے اور اس کا مائنس پلس ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال اتنے پرانے لوگوں کا پیچھے ہٹ جانا, گھر بیٹھ جانا, یہ کوئی اچھا سرٹیفکیٹ کسی پارٹی کے لیے نہیں ہوتا. جبکہ بظاہر کوئی اختلافات, پالیسی اختلافات بھی نظر نہ آ رہے ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اور اچھا اب حکومت ہے مسلم لیگ کی, وہ حکمران جماعت کا غالب حصہ ہے. تو اگر اس وقت جو لوگ پارٹی سے نالائیں ہیں یا پیچھے ہٹ رہے ہیں تو ان کو آپ فصلی بٹیرا یا مفاد پرست بھی نہیں کہہ سکتے, کیونکہ مفاد تو اب مل سکتے ہیں. یہ بہرحال ہے. اگر شاہد خاقان عباسی بھی ناراض ہیں یا مفتاح اسماعیل بھی ناراض ہیں یا راجہ ظفر الحق سے پارٹی ناراض ہے, اقبال ظفر جھگڑا سے, دیکھیں اقبال ظفر جھگڑا نے اس وقت ساتھ دیا پارٹی کا, وہ 2 لوگ تھے. اچھا, پیر صابر شاہ صاحب بھی نظر نہیں ہے؟ صابر شاہ صاحب ہاں نظر نہیں ہے, لیکن کل یا پرسوں ان کی ملاقات کی خبر چل رہی تھی. پرائم منسٹر سے ان کی ملاقات ہوئی تھی. جاوید ہاشمی صاحب نے 2 لوگوں کو پارٹی میں عہدے دلوائے تھے. ایک اقبال ظفر جھگڑا اور ایک تھے وہ بلوچستان والے ناصر تھے غالباً, ان کا کیا نام تھا, زاری صاحب کے جو نہیں وہ مندوخیل تھے, یعقوب ناصر. جی. اور اس پر ریزرویشن تھی میاں نواز شریف صاحب کی, لیکن ہاشمی صاحب نے ان کو عہدے دلوائے اور بعد میں انہوں نے ٹھیک ٹھاک پارٹی کی خدمت کی اور باقاعدہ وہ مشرف کے دور میں کھڑے رہے, ساتھ دیا. اس کے بعد نواز شریف صاحب بھی اعتراف کرتے تھے کہ ان لوگوں نے بہت ساتھ دیے. لیکن آج اگر یہ نہیں ہے اقبال ظفر جھگڑا, بہرحال یہ معلوم کرنے کی کوشش کی ہے ویسے جھگڑا صاحب کے بارے میں, پتہ یہ چلا کہ ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے. اور ہاشمی صاحب کا یہ ہے کہ بیٹھے تھے.
ہاشمی صاحب کے بارے میں سنا ہے کہ وہ آج بیٹھے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ وہ اپنا اگر موقف ہاشمی بھی صاحب آج کل جو ان کی ویڈیوز آ رہی ہیں اس کے بعد اگر بیٹھے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے, پارٹی پھر بس وہ چلو باہر. ہاں دیکھ لیتے ہیں ارشاد صاحب, بریک کے بعد مزید بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ارشاد صاحب, پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب فرط جذبات میں جو یونیورسٹی کے وائس چانسلرز ہیں ان کے بارے میں سخت الفاظ استعمال کر گئے تھے. پھر وائس چانسلرز کی جانب سے اور بالخصوص سندھ کے وائس چانسلرز نے خط لکھا چیئرمین HEC کو کہ حضور خواجہ آصف صاحب سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ معافی مانگیں. بہرحال انہوں نے معذرت کر لی ہے وائس چانسلر سے, اور یہ بڑی خوشائن بات ہے. لیکن اور بھی بہت سے سیگمنٹ ہیں جو اعتراض کر رہے ہیں. خواجہ صاحب نے جو ان سے متعلق باتیں کی ہیں, بالخصوص جو تارکین وطن والا ہے سلسلہ, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہو جاتی ہے بات جذبات میں؟ اگر تارکین وطن بھی ناراض ہیں تو ان سے بھی معافی مانگ لینی چاہیے. دیکھیں, وزیر دفاع کا جو منصب ہے پوری دنیا میں تو بہت زیادہ, دیکھیں وزیر خارجہ, وزیر دفاع اور وزیر خزانہ, یہ 3 منصب ایسے ہیں جس میں نپی تلی زبان استعمال ہوتی ہے. الفاظ کا چناؤ بڑے ڈھنگ سے کیا جاتا ہے, بڑے طریقے سے کیا جاتا ہے, سلیقے سے کیا جاتا ہے, اور لگاتے ہوئے بھی ایسے لوگوں کو ہی یہ منصب دیے جاتے ہیں کہ جن کو اپنی زبان پر کنٹرول ہو, اپنے جذبات پر کنٹرول ہو, اور جو ایسی ویسی بات نہ کریں. یہی خواجہ آصف صاحب کا, بھئی آپ نے وائس چانسلرز کے بارے میں یہ بات کرتے ہوئے کس بنیاد پر کہتے ہیں؟ آپ کبھی ججوں کو پڑھ جاتے ہیں, ججوں کے بارے میں بات کی نا, سپریم کورٹ کے کو پڑھ کے, وہی آپ کا یہ منصب ہے, یہ لا منسٹر ہے اور سپریم کورٹ ہے, وہ جانے, وہ کریں یہ بات. اب یہ جو آپ نے اوورسیز پاکستانیوں کے بارے میں بات کی, انتہائی نامناسب بات ہے. کہ آپ کو کس نے کہا ہے؟ آپ کو علم ہی نہیں ہے کہ یہ جو زر مبادلہ بھیجتے ہیں یہ صرف سعودی عرب سے لوگ نہیں بھیجتے, یا UAE سے نہیں بھیجتے, یہ امریکہ سے بھی آتا ہے, UK سے بھی 90 لاکھ پاکستانی ہیں جو اوورسیز ہیں. اوورسیز ہیں, ہر جگہ سے آتا ہے, اور یہ ڈالر جو آتے ہیں وہ تو کہیں اور سے آتے ہیں. تو مطلب ہے 31 ارب ڈالر کے آپ کی جو ایکسپورٹ ہے, پوری حکومت زور لگا کے اتنی ایکسپورٹ میں پیسے ڈالر نہیں کماتی جتنی ریمیٹنسز آتے ہیں. آپ ان کو کہہ رہے ہیں جی وہ تو اپنے میتیں دفنانے آتے ہیں. اب آپ بھائی خدا کا خوف کریں. آپ کا یہ جو زر مبادلہ کے ذخائر گرے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کا وہ ڈالر روشن ڈیجیٹل جو پروگرام شروع ہوا تھا اور جو چینل ہے بینکنگ چینل سے نہیں آ رہا. آپ کی چیخیں نکل گئی ہیں, آپ کے ریمیٹنسز کم ہو گئے ہیں, زر مبادلہ کے ذخائر کم ہوئے ان کی وجہ سے, آپ اس کو بات ہی نہیں کر رہے. تو ایسی بات خواجہ صاحب کو کرنی نہیں چاہیے. پھر انہوں نے لمبا چوڑا یہ ٹیکس وصول نہیں ہو رہا, وہ ٹیکس وصول نہیں. بھائی یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ جی, یہ آپ کی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ٹیکس وصول کریں. اگر تمباکو فروش آپ کو نہیں دے رہے, ریئل اسٹیٹ والے نہیں دے رہے, دوسرے نہیں دے رہے, یہ آپ نے کرنا ہے کہ کسی اور نے کرنا ہے؟ یہ میرا آپ کا کام تو نہیں ہے نا. جی, تو ان کو میرا خیال ہے اوورسیز پاکستانیوں سے معذرت کرنی چاہیے کھلے دل کے ساتھ, بلکہ عدلیہ سے بھی معذرت کرنی چاہیے کہ بس میں جذبات میں بہہ گیا تھا اور میں نے ایسی گفتگو کر دی, یہ میرا منصب ہی نہیں تھا, نہیں مناسب نہیں. ڈار صاحب نے بھی ایک بات کی ہے آج, کہتے ہیں جی ڈالر کی اسمگلنگ ہم نہیں روک سکے. بے عجیب تماشا ہے. ڈالر آپ کو پتہ ہے کہ ڈالر اسمگل ہو رہا ہے تو آپ روکیں. جی ٹھیک ہے نا جی. ایک ہی سائڈ پہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ افغانستان جا رہا ہے, تو افغانستان پہ ہم نے باڑ بھی لگا لی, ہم نے انتظامات بھی کر لیے, ڈالر ہم روک نہیں پا رہے. ارشاد صاحب یہاں پہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے. دیکھیں اب یہ ڈالر نا ایک پورا معمہ ہے. ڈار صاحب نے کل بھی ایک بات کی ہے کہ جو اسٹیٹ بینک سے متعلق قانون سازی کی گئی ہے وہ ریاست کے اندر ریاست کے مترادف ہے. ایک بات لگتا یہ ہے کہ حکومت اب اس شفٹ پہ آ رہی ہے کہ ہم نے ڈالر کو کنٹرول کرنا ہے. وہ جو IMF سے اب ظاہر لگ تو نہیں رہا کہ IMF کی مزید مانیں گے, وہ فری فال والا جو سینٹیمنٹ تھا, یہ جو طریقہ کار تھا
یا اوپن مارکیٹ ڈیسائیڈ کرے گی ڈالر کی ویلیو، اس سے تو اب لگتا ہے کہ روکیں گے. حکومت کا مسئلہ کیا ہے؟ جو ریٹ دے رہی ہے وہ بھی کنٹرول نہیں کر پا رہی. ایک تو ڈفرینس ہے نا اوپن مارکیٹ کا اور اس کا، اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر اسمگلنگ ہے. پچھلے دنوں جب انہوں نے کریڈٹ کارڈ کا آپشن دے دیا کہ آپ انٹر بینک اس کی پیمنٹ کریں، اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 11-12 روپے ایک دن میں ویلیو کم ہوتی ہے، ڈفرینس کم ہوتا ہے اوپن مارکیٹ کا اور انٹر بینک کا. تو اس کے بعد جو دوسری امپورٹنٹ بات تھی، جو پاکستان کے اینٹی اسمگلنگ سے ریلیٹڈ ادارے ہیں، جو انٹیلیجنسیا ہے، انہوں نے بڑے پیمانے پہ آپریشنز کیے، اس کو روکا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پالیسی کی کوئی کنسسٹنٹ ہی نہیں ہو پا رہی. اب دیکھیں جو اسمگلرز ہیں ان کو تو سارے گر آتے ہیں، ان کے پاس تو 100 جواز ہوں گے، 100 رسیدیں ہوں گی. نہیں آپ نے یہ جو اب $1 لاکھ کی اجازت دے دی ہے، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ نہیں، اب اس کا نتیجہ دوسرا پہلو یہ نہیں، اگر پاکستان آتے ہیں، پاکستان رکتے ہیں. نہیں پاکستان اگر پاکستان سے جانا شروع ہو گئے، یہی تو سوال ہے نا میرا. پرابلم یہ منی لانڈرنگ جو ہے، اگر یہ اس کو فروغ ملا، جو ملتا رہا ہے، تو یہ تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. ارشاد صاحب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی آپ قانون سازی کرتے ہیں، یہ آپ 50 لاکھ تک کیوں لائے تھے؟ 50 لاکھ روپے کی آپ 3 کروڑ سے 50 لاکھ پہ لے آئے تھے نا، کیوں لائے تھے؟ اسی لیے کہ جی یہ ایک کالا دھندا شروع ہو جاتا ہے. یہاں سے مارکیٹ سے ڈالر خرید کر آپ باہر بھیجتے ہیں، باہر سے پھر منگواتے ہیں اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. تو آئے گا تو بعد میں، پہلے تو جائے گا، اس کا بھی سوچنا چاہیے نا آپ کو. تو اس لیے یہاں قانون سازی وقتی بنیادوں پر نہیں ہونی چاہیے، مستقل بنیادوں پر ہونی چاہیے. جی، اور معروضی حالات بھی دیکھ لیے جائیں، اور گورننس معروضی حالات بھی دیکھ کر ہونی چاہیے، اتنا کہ کسی کے ہمیں. ارشاد صاحب بہت شکریہ، پروگرام ختم ہو گیا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے.